اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کامیاب مومن کی، جنتی مومن کی 7 نشانیاں، 7 صفات، 7 اوصاف، علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس لیے ذکر کی ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا بندہ ان اوصاف کو اپنائے، ان پر عمل کرے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے آخر کے اندر ذکر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو بندہ ان 7 باتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی پر اسے انعام ملتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اللہ رب العزت انعام کے طور پر اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں۔ افلح المؤمنون، صرف ایمان والے کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدے کا درست ہونے ہی پر انسان کی کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے بنیادی چیز جسے قرار دیا وہ ایمان ہے۔ ایمان ٹھیک ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ چند ایسے اوصاف ہیں، چند ایسی باتیں ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کرے تو اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما کر، جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بندہ ان چیزوں کی رعایت نہ کرے، خیال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کا قانون عدل تو یہی ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے آئے گا اللہ رب العزت اسے گناہوں کی سزا دیں گے۔ ہاں، اللہ کا قانون کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سزا دیے بغیر ہی جنت دے دیں، لیکن یہ اللہ رب العزت پر ہے اللہ کس وقت اپنے کس قانون کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ قانون عدل کا معاملہ فرمائیں بھی برحق ہے، اور اگر اللہ قانون کرم کا معاملہ فرمائیں تب بھی برحق ہے۔ بہرحال صرف ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1 ان کی صفت، ان کی علامت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہوں گے۔ خاشعون خشوع کو کہتے ہیں۔ عام طور پر 2 لفظ ملتے ہیں
آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خشوع اور دوسرا لفظ ہے خضوع، خشوع و خضوع۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دل کو جھکانا، اور خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو ادب کی وجہ سے جھکانا۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ کوئی بزرگ آ جاتے ہیں تو دائیں بائیں والے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھیں گے اور مؤدب ہو کر بیٹھیں گے، تھوڑا سا ایسے اپنے آپ کو جھکا کر بیٹھیں گے۔ کوئی چھوٹا جب بڑے سے بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو معمولی سا جھکا لیتا ہے کہ حضرت یہ بات عرض کرنی ہے۔ یہ جو اپنے ظاہری اعضاء کو تھوڑا سا جھکانا ہے، ایک شاگرد آتا ہے، وہ اپنے استاد سے بات کرتا ہے، دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیتا ہے۔ ایک مرید آتا ہے اپنے شیخ کے پاس بات کرنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں خضوع۔ یہ ظاہری اعضاء جھک رہے ہیں، تھوڑے سے جھک رہے ہیں۔ اور خشوع کہتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر خشوع ہو۔ کیا معنی؟ کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکا دے، اپنے کاسۂ دل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اللہ میں اپنا دل لے کر آیا ہوں، آپ کے دربار پر لے کر آیا ہوں، جھکا دیا ہے۔ اللہ اس کے اندر اپنی محبت عطا فرما، اللہ اس کے اندر اپنی معرفت نصیب فرما، اللہ اس کے اندر اپنا قرب نصیب فرما، اللہ اس کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما، اللہ اس کے اندر اپنی لطف و عنایات نصیب فرما۔ اللہ صرف اپنا خوف عطا فرما، غیر اللہ کے خوف کو ختم فرما۔ یہ جو انسان اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اسی کا نام خشوع ہے۔ تو صرف نماز نہیں پڑھنی، نماز ایسی پڑھنی ہے کہ جس کے اندر انسان کے دل کی کیفیت خشوع والی بنی ہوئی ہو۔ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشائخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ثنا پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کی ہے، پھر رکوع ہے، تسبیحات ہیں، تشہد ہے، سجدہ ہے، یہ جتنی چیزیں نماز کے اندر عربی زبان میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان کا معنی کیا ہے؟ پھر جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس معنی کو یاد کیا جائے، اس معنی کو ذہن میں رکھا جائے، دل میں رکھا جائے۔ جب انسان ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کا استحضار رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل کے اندر انہیں مستحضر رکھتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ رب العزت نماز میں خشوع والی کیفیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خشوع کی ایک تفسیر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر سمرقندی میں موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خاشعون ای الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کے اندر رفع یدین نہ کرنا بھی خشوع ہے۔ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی آیت کے ذیل کے اندر یہ تفسیر منقول ہے۔ دوسری صفت والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ بیکار باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فضول بات بھی نہیں کرتا، فضول کام بھی نہیں کرتا۔ فضول باتیں اور فضول کام کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں نہ انسان کے دین کا کوئی فائدہ ہو
اور نہ ہی انسان کی دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ ہاں اگر انسان کے دین کا فائدہ ہے، پورا دن بھی بولے فضول نہیں ہے۔ انسان کی دنیا کا فائدہ ہو، جائز دنیا کا فائدہ ہو، انسان پورا دن بھی بولے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک شخص ہے، سبزی بیچتا ہے، چھابڑی لگاتا ہے، پورا دن آواز لگاتا ہے اور اپنے سبزیوں کے نام گنتا ہے، آلو لے لو، مٹر لے لو، پیاز لے لو وغیرہ۔ یہ پورا دن بھی کہے گا، اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے کیونکہ رزق حلال کما رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس بیچنے والے کی نقل اتارتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے آلو لے لو، مٹر لے لو، یہ جو بندہ سبزی بیچنے والا نہیں، سبزی بیچنے والے کی نقل اتارنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ بھئی آپ کے ذمہ تو سبزی بیچنا نہیں تھا، آپ نے یہ بیکار بات کیوں کی جس سے آپ کی دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کی آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کے دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، جو تزکیہ کرنے والے ہیں۔ تزکیہ کا عام فام سادہ معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ تزکیہ ہے۔ طریقت یہی ہے، تصوف یہی ہے۔ پھر اس کے مراتب ہیں، بنیادی طور پر یہی بات ہے۔ تزکیہ کا سادہ مفہوم کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا رہے، کوشش کرتا رہے، پھر بھی جان بوجھ کر کر بیٹھے، بھولے سے ہو جائے، چاہتے ہوئے ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے ہو جائے، بادل نخواستہ ہو جائے، تب یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ بس یہ ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنے لیے تزکیہ حاصل کر لیا، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے قد افلح من زکاہا، جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر یہ بندہ کامیاب ہے۔ چوتھی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ناجائز شہوانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے چند کمزوریاں پائی جاتی ہیں جس کا شکار ہم پورا معاشرہ ہیں، بحیثیت معاشرہ ہم پورا معاشرہ ہیں۔ نمبر ایک کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت اس وقت چھوڑ بیٹھتا ہے یا اس سے چھوٹ جاتی ہے کہ جب یہ بندہ بد نظری کرنے پر اتر آتا ہے۔ کوئی بندہ بد نظری کرتا ہے، یہ بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے معجم کبیر طبرانی میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم بلکہ زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس بندے کو بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ شیطان کا تیر بن جاتا ہے، شیطان اس کو جہاں چاہے فٹ کر دے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے شیطان ہمیں کہاں بھیجے گا؟ کمان میں رکھ کر شیطان جہنم میں بھیجے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترکھا مخافتی، جس بندے نے اس بد نظری کو چھوڑ دیا، اور بد نظری کو چھوڑنے کی وجہ مخافتی، میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا۔ اللہ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا خوف ہے کہ اللہ میں آپ کی جہنم سے ڈرتا ہوں،
اللہ میں آپ کی طرف سے دنیا میں آنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ میں آپ کی طرف سے آنے والے برزخ اور قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یہ بھی اللہ کا خوف ہے۔ اور ایک اس سے بڑھ کر خوف ہے جسے صوفیاء کی اصطلاح میں، مشائخ کی اصطلاح میں خشیت کہا جاتا ہے۔ خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے نہیں، اللہ کے محض ناراض ہونے سے ڈر جانا، یہ خشیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں علماء کی مدح بیان فرمائی ہے تو یہ بات ارشاد فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ باقی جنت، جہنم، قبر، آخرت، اس کے معاملات بعد کے ہیں، اللہ کی ذات ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بد نظری کو چھوڑا، اور چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ مخافتی، اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابدلتہ ایمانا، میں اس بد نظری چھوڑنے کے بدلے میں، بد نگاہی کو چھوڑنے کے بدلے میں اسے عطا کیا کروں گا؟ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اسے ایسا ایمان اور ایمان کی وہ کیفیت نصیب فرماؤں گا کہ جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ جو بندہ بد نگاہی چھوڑ دیتا ہے، بد نظری چھوڑ دیتا ہے، ہمارے ہاں بد نظری کیا ہے؟ کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ ہمارے ہاں بد نظری کیا ہے؟ کہ موبائل پر لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا، نامحرموں کی تصویریں دیکھنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بد نظری کے اندر آتی ہیں، جس کو دیکھ کر انسان گناہ پر آمادہ ہو جائے، اس شخص کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بد نظری ہوتا ہے۔ بعض چیزیں تو شریعت نے حرام کر دی ہیں، غیر محرم خواتین کو نہیں دیکھنا، عورتوں کو حکم ہے غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھنا، لیکن اسی طرح چند اور ایسی چیزیں ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو انسان کا دل گناہ کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب بندہ ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسا ایمان اور ایمان کی وہ کیفیت نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ ہر بندے کو زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، ان کا زنا بد نظری کرنا ہے۔ الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا گناہ البطش، زناہما البطش، کسی غیر محرم کو شہوت کے ساتھ پکڑنا، چھونا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہاتھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجلان تزنیان، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وزناہما المشی، اور ان کا زنا یہ ہے کہ گناہوں کی مجلس کی طرف جاتے ہیں، والفم یزنی، انسان کا منہ بھی زنا کرتا ہے، وزناہما القبل، اور اس کا یہ زنا کسی غیر محرم کو شہوت کے ساتھ بوسے لینا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح انسان جب اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ابتداءً بد نظری کرتا ہے اور انتہاءً زنا کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اذن لی فی الزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ لوگ پریشان ہوئے، صحابہ کرام کی کیفیت بدل گئی، لوگوں کو غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں زنا کی اجازت لے رہا ہے، کیسا عجیب آدمی ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اسے میرے قریب بلاؤ جس نے یہ بات کی ہے۔ وہ شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے رسول بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، مربی بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس بندے کو کیسے بات سمجھانی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، دھکے نہیں دیے، اور یہ نہیں کہ میری مجلس سے نکل جاؤ، اسے بے شرمی اور بے حیائی کے طعنے نہیں دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے بٹھا کر دعوت فکر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، اے میرے صحابی، کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جس خواہش کا اظہار آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور عورت کے لیے کر رہے ہیں، کیا اسی چیز کا اپنی ماں کے لیے بھی خواہش کا اظہار کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ، اپنی ماں کے ساتھ کون زنا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی خاتون کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا آپ اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ زنا کروں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح ہر عورت کسی کی بہن بھی ہوتی ہے، جب تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسری کی بہن کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، کیا اپنی بیٹی کے بارے میں بھی تیرا یہی خیال ہے، تو پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کون بندہ ایسا ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بیٹی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی باپ کی بیٹی ہوتی ہے، جیسے تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کروں، اسی طرح کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر مارا۔ جب سینے پر مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم کفر ذنبہ، اے اللہ اس کے دل کے اندر یہ جو گناہ کا خیال آیا ہے، اللہ اس گناہ کے خیال کو ختم فرما، مٹا دے۔ طہر قلبہ، اس گناہ کے خیال کی وجہ سے جو تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل گناہ کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے آلودہ ہو گیا تھا، اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف فرما۔ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما کہ یہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس وقت یہ والا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کیا، نگاہ نبوت نے کیا، صحبت نبوت نے کیا، دعائے نبوت نے کیا، زبان نبوت نے کیا۔ آج یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ آج ہم گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے مشائخ کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی ذات کے بارے میں مخلص ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہوں، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جہنم سے بچا لے، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرمائے، تو اسے آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، کسی اہل حق متبع سنت شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا پڑے گا، اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہونا پڑے گا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، اس سے پوچھ کر گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ پھر شیخ جو بات کہہ دے، پیر جو بات کہہ دے، مرشد جو بات کہہ دے کہ بھئی یہ تم سے فلاں گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، یہ والا کام کرو، وہی کام کرے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی اس گناہ سے جان چھڑا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اپنے شیخ کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے حالات کو بھی بدل دے، اور جو شخص بھی حضرت سے بیعت ہے یا کسی بھی اہل حق عالم سے بیعت ہے، سب سے بنیادی فریضہ یہ بنتا ہے
کہ اپنے شیخ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں ان پر انسان عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے، ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ امانت کا خیال کریں گے۔ ہمارے ہاں امانتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں امانت ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے اندر خیانت کر جاتے ہیں۔ ایک امانت یہ ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آئے، اپنا کوئی سامان میرے پاس رکھ دے، پیسے میرے پاس رکھ دے، نقدی رکھ دے، زیور رکھ دے، یہ اس شخص کی میرے پاس امانت ہے، اس کے اندر خیانت کرنا جرم ہے، حرام ہے۔ بعض امانتیں انفرادی ہوتی ہیں، کوئی بندہ آ کر امانت کے طور پر چیز دے دے، یہ میرے پاس امانت ہے، اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض امانتیں ایسی ہیں کہ جو انفرادی نہیں، اجتماعی ہوتی ہیں، قومی ہوتی ہیں، ملی ہوتی ہیں، پورے ملک کے اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں، جیسے بجلی جا رہی ہے، یہ بجلی پوری قوم کے لیے ایک امانت ہے۔ اب جو بندہ اس بجلی کو ناجائز طریقے سے گھر کے لیے حاصل کرتا ہے، دکان کے لیے حاصل کرتا ہے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، کنڈی لگا دیتا ہے، میٹر کے علاوہ غیر قانونی راستہ اختیار کرتا ہے، یہ بندہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ اگر کسی بندے نے انفرادی امانت کے اندر خیانت کی تو ایک بندے سے معافی مانگ لینے سے کام ہو جائے گا، اور جس بندے نے پوری قوم کی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے وہ کس سے معافی مانگتا پھرے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بجلی چوری کا مسئلہ ہو، گیس کی چوری کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی ایسی چیز کے اندر جہاں پر بہت سارے لوگوں کے حقوق وابستہ ہو چکے ہوں، ان کے اندر خیانت کرنا یہ اجتماعی خیانت کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھٹی چیز اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی وعہدہم راعون، وہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ معاہدہ ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان طے شدہ کوئی معاملہ، میرا اور ان کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے یا ہم یہ کام نہیں کریں گے، یا فلاں وقت تک کریں گے، فلاں وقت تک نہیں کریں گے۔ اب یہ ہمارا آپس کے اندر معاہدہ، وہ کہتا ہے آپ بھی اس بات کا میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ آپ بھی یہ کام نہیں کریں گے، یہ کہتا ہے آپ بھی میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ دو بندوں کا یا دو سے زائد بندوں کا آپس کے اندر کوئی اس طرح کا عہد و پیمان کرنا، اسے معاہدہ کہا جاتا ہے، باہمی معاملات اسے آپ کہہ لیں، تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ان کے بارے میں خیال کرنا، دن قیامت تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے معاہدوں کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ساتویں صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں شروع بھی نماز سے کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ختم بھی اللہ رب العزت نماز پر فرما رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نماز اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا تذکرہ بھی اسی سے ہے، آغاز بھی اسی سے ہے اور اختتام بھی اسی سے ہے۔ جس بندے کی نماز ٹھیک ہو گئی اس بندے کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ایسی ہے جو انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے۔ جب انسان کی نماز صحیح ہو جائے، اور یہاں پر الفاظ ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اپنے نمازوں کے اندر وہ اس کے اوقات کا خیال کرنے والے ہیں، آداب کا خیال کرنے والے ہیں، شرائط کا خیال کرنے والے ہیں، سنن اور مستحبات کا خیال کرنے والے ہیں،
अफजल औकात का ख्याल करने वाले हैं। नमाज के लिए जगह, नमाज के लिए वक्त, नमाज के लिए लिबास, नमाज के लिए नियत, नमाज के लिए वुज़ू, नमाज के लिए ज़हरी और बातनी पाकीज़गी, इनका वो बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं। और यहाँ लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया युहाफ़िज़ून, नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अगर कोई परेशानी का वक्त हो ज़ाय नहीं होने देते, नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज अदा करते हैं। अगर खुशी का मौका हो नमाज छोड़ते नहीं, नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, यानी अपने वक्त पर अदा करते हैं। ये 7 ऐसी बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस बंदे के अंदर ये बातें आ जाएंगी, जिस मोमिन के अंदर ये बातें आ जाएंगी, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, तो ये वारिस हैं। अल्लाह किस चीज़ के वारिस हैं? अल्लाह फरमाते हैं यरिसूनल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। असल में जन्नत इन्हीं लोगों का हक है, और वो जन्नत ऐसी नहीं कि कुछ दिन वहाँ रहने के बाद निकाल दिया जाए। अगर किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी नेमत मिल जाए, बहुत अच्छा घर मिल जाए, घर छोड़ें कोई महल मिल जाए रहने के लिए, लेकिन इंसान के दिल में ये धड़का लगा रहे आज कल 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, साल बाद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो वो खुशी नहीं रहती। खुशी चंद दिनों की होती है, आरज़ी होती है। अल्लाह फरमाते हैं तुम ये काम करके आ जाओ, नमाजों की हिफाजत करके आ जाओ, बेकार और फजूल कामों को छोड़कर आ जाओ, और अपना तज़किया बातिन करके आ जाओ। इसी तरह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करके आ जाओ, अपनी अमानतों को पूरा करके आ जाओ, मुआहदों को पूरा करके आ जाओ, नमाज की हिफाजत करके आ जाओ, तुम्हें ऐसी जन्नत अता करूँगा हुम फीहा खालिदून, जिसमें तुम हमेशा रहोगे, कभी भी उससे तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना